रबी सानी का महीना और इस माह मुबारक की 11 तारीख पीरान पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस रब्बानी की 11वीं शरीफ पूरी दुनिया के अंदर जो आशिकान औलिया हैं, जो औलिया कामिलीन की तालीमात पर, औलिया कामिलीन की खिदमात, आपकी करामात, मुजाहिदात, मुशाहिदात पर यकीन रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की अता से जो उन्हें ताकत और क़ुव्वत नसीब हुई, उस बात पर, इस बात का इकरार करते हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ औलिया कामिलीन के चाहने वाले वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की 11वीं शरीफ मनाते हैं। 11वीं शरीफ में क्या होता है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की तालीमात पर गुफ्तगू होती है, आपको इस सारे सवाब किया जाता है, लंगर न्यास का एहतमाम किया जाता है, उन्हें खराज अक़ीदत और मवद्दत पेश किया जाता है। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आपको जो कमालात हासिल हुए, करामात हासिल हुई और जो आपकी स्पेशलिटी है अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको अता की, उम्मत उनकी ज़ात से वो चैप्टर्स पढ़कर, वो असबाक पढ़कर और उनकी नक्शे कदम पर चलने की वो कोशिश करती है। इस पुरफितन दौर के अंदर किसी गुमराह शख्स को अगर राह रास्त पर लाना हो, यूँ कह लीजिए कि किसी अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आना हो, या कोई अंधेरे से रोशनी की तरफ आना चाहता हो, तो जब अपने गिर्द नवाह में देखता है, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, जिस तरफ निगाह उठाए, अगर वहाँ से उसे रोशनी की उम्मीद नजर नहीं आती तो वो मायूस हो जाता है। वो कहता है उजाला है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा। एक शख्स अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आना चाहता हो, कहीं उसे कोई पिंदील नजर आती है, कोई रोशनदान नजर आता है, कोई रोशनी नजर आती है, तो फिर वो उसके पीछे पीछे चल देता है। बिला तमसील, बिला तशबीह समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने और ये कामिलीन को एज अ किंदील, लाइट बनाया है। ये चमकते हुए गुंबद भटकते हुए इंसानों को बता रहे हैं। ये शिर्क की फैक्ट्रियां नहीं है, ये लोगों का माइंड है, ये लोगों का माइंड सेट है कि जो मजार होगा वो शिर्क की फैक्ट्री होगी। जहां अल्लाह वालों की याद में उर्स में लोग आएंगे, वो माज़अल्लाह अल्लाह की बारगाह में माज़अल्लाह शिर्क करेंगे। ये लोगों का माइंड सेट है। वो वहां जाकर लंगर खाएंगे, ये शिर्क है, हाथ उठाएंगे, ये शिर्क है, अदब के साथ सरियों करेंगे, वो शिर्क है, चादर को पकड़ लिया तो वो शिर्क है, और ज्यादा करीब चले गए तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ माइंड सेट लोगों का ये कि माज़अल्लाह फिर शिर्क की फैक्ट्रियां हैं। हरगिज़ नहीं। ये वो औलिया कामिलीन के मज़ारात और इनके मज़ार पर आने वाला ये शिर्क नहीं करता, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाता है। औलिया कामिलीन ने ये तालीम नहीं दी कि हम अपने मज़ार में चले जाएं तो हमारे मज़ार में जाने के बाद तो बस अब तुम्हें देगे चढ़ानी है, देगे चढ़ानी है, नमाज का टाइम हो तो नमाज नहीं पढ़ना, हाँ तुम एक काम करना, मज़ार के पीछे बैठकर चर्च और भंग के जो है, भंग के वो कश लगाना। ये उनकी तालीम नहीं हो, ना हम देते हैं। जिन्होंने वो किया है वो उनका हमसे ताल्लुक ही नहीं। और ये कामिलीन का मज़ार, उनका उर्स और उनके बारगाह में आने वाले लोग शिर्क नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया को बताते ये हैं कि देखो ये वो अल्लाह वाला है कि जब ये जमीन पर थे तो मखलूक इनके करीब थी, जब ये जमीन पर जलवा फरमा थे लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर रहे थे, जब ये जमीन पर जलवा कर थे, जब बज़ाहिर ये हयात थे जमीन के ऊपर, अभी भी हयात है, अपने मज़ार में आराम कर रहे, सिर्फ उन्होंने लिबास बदला है, जगह बदली है, अंदाज वही है, फैज वही है, फैजान वही है। जब जमीन पर जलवा कर थे तो लोग प्यासे इनकी बारगाह में आते, शिर्क करने वाले शिर्क छोड़कर तौहीद परस्त बन गए। इनकी बारगाह में आने के बाद लोगों को खौफ खुदा मिला, इश्क मुस्तफा मिला, उम्मत की खैर खाई का जज्बा मिला, लोग दीन के करीब आए। अरे ये जब जमीन पर जलवा कर थे तो ये फैज ऐसा बांटते थे, एक मसनद पर ये बैठकर हजारों की दस्तगीरी फरमाया करते। अरे ये जब हयात थे तो इनके इर्द गिर्द दीवानों का ऐसा हुजूम होता था। आज हम मजार पर जाने के बाद बताते उन्हें यही है कि देखो जब ये हयात थे तब भी हुजूम था, आज ये मजार में तब भी हुजूम है।
کیونکہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی کو اٹھا کر دیکھیے اور امام غزالی کو اٹھا کر دیکھیے، یہ وہ نفوس سے کچھ، یہ وہ بابے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا۔ کہتے ہیں نا بابے کی کوئی شان ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں، یہ وہ بابے ہیں کہ جنہوں نے توحید کی جام پلائے ہیں۔ اور جو بابوں سے آر محسوس کرتے نا ہم بابوں کو نہیں مانتے، میں نے کہا گدھے تو بابوں کو نہیں مانتا ہے، تو مسلم کو پڑھتا ہے، تو بخاری کو پڑھتا ہے، امام نسائی کو پڑھتا ہے، تو فلاں بزرگ کی بات کرتا ہے، فلاں ہمارے بزرگ نے کہا، تو وہ کون ہے؟ وہ بابے نہیں؟ وہ بھی تو بابے ہیں نا، وہ بھی تو اللہ والے ہیں، مگر تم اس کو ڈینائی کر کے، اس کو چھوڑ کر کے ہم بابوں کو نہیں مانتے، غوث آدم کو نہیں مانتے، داتا صاحب کو نہیں مانتے، خواجہ صاحب کو نہیں مانتے، تو کیا مانتا ہے؟ تو کیا نہیں مانے گا؟ تیرے نہ ماننے سے کوئی یہ تھوڑی ہے کہ سب چھوڑ دیں گے۔ الحمدللہ تو نہیں مانتا، تیری اکیڈمی کے لوگ نہیں مانتے، مرزا جہلمی تو اور تیری اکیڈمی کے لوگ نہیں مانتے، لیکن دنیا یہ کہتی ہے آج بھی اگر کسی کا کوئی کام ایسا ہے جو اٹک چکا ہے، کوئی آزمائش میں مبتلا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، ان بابوں کی بارگاہ میں آئے، ایصال ثواب پیش کرے اور اللہ کی جناب میں یہ دعا کرے کہ مالک ہاتھ تو میرے ہیں، قدم تو میرے ہیں، جو اس بابے کے مزار پر آیا ہوں، بظاہر میں تو بہت گناہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، مگر میرے مالک میں جس بابے کی بارگاہ میں آیا ہوں یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے، یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا مقبول ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اولیاء کاملین، صالحین، متقین اور یہ اللہ کی جناب میں یہ کس طرح مقبول ہے بارگاہ ہے، اور خدا نے کس انداز سے ان کی مقبولیت کا ذکر فرمایا۔ تو دعا کرنے والا بابے کی بارگاہ میں آ کر رب سے دعا کرے کہ ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے دعا کرتا ہوں میری پریشانی دور ہو جائے، میری آزمائش دور ہو جائے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے وہ دعا کرتا ہے بابے کے وسیلے سے، اللہ اس بابے کے صدقے میں اس آنے والی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بابے کی شان ہے بھائی۔ اگر ہمارا بھی کوئی کام اٹک گیا ہو تو ہم کسی کا حوالہ دیتے ہیں، گورنر ہاؤس میں اگر ہماری فائل پھنسی ہوئی ہے تو ہم کسی کا حوالہ دیں گے، سیکریٹری صاحب کے ہاں تو کوئی فائل پھنسی ہوئی ہے تو ہم کوئی حوالہ دیں گے، آئی جی سندھ کے پاس ہماری کوئی فائل پھنسی کسی کا حوالہ دیں گے۔ آپ حوالے دیتے جائیں، ابھی تو حوالے اور جو ہے وہ واسطے اور وسیلے پہ ہی دنیا چل رہی ہے، جو انکار کرتے ہیں وہ خود چل رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ، کسی بڑی کی بارگاہ میں کسی کا پیارے کا، کسی مقبول کا اگر واسطہ پیش کیا جائے، اگر اس کا ریفرنس پیش کیا جائے تو کام بآسانی ہو جاتا ہے۔ میری فائل اگر مراد علی شاہ کے پاس پھنسی ہو اور مجھے اوپر سے کام کرانا ہو تو پھر ان کے چاہنے والے اور ان کے قریب رہنے والوں کا ریفرنس دوں تو میرے دنیا کے کام سیدھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو وہ بارگاہ ہے، وہ بابے ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہم سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر ہم نے انعام یافتہ لوگوں پر، اپنے مقبولان حق پر انعام فرمایا۔ مالک کس پر انعام فرمایا؟ تو ایک مقام پر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کیٹیگریز بیان کی۔ نبیوں کا راستہ ہے، کس کا راستہ؟ نبیوں کا راستہ، کامیابی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ من النبیین، پھر والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین میں غوث اعظم بھی آتے ہیں، بابے بھی آتے ہیں، صالحین کے اندر غریب نواز بھی بابے بھی آتے ہیں، صالحین کے اندر داتا علی حجویری بابے بھی آتے ہیں، صالحین کے اندر اولیاء کاملین یعنی بابے آتے ہیں۔ فرمایا تم بابوں سے چڑ کھا کر کہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہو، اور ہم تمہیں یہ کہتے ہیں ہم سے ہدایت کی دعا مانگو، انعام یافتہ لوگوں کی دعا مانگو۔ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اور تم چلنا چاہتے ہو تو رب سے دعا یہ کرو مالک تو نے بابوں پر کرم کیا، ہمیں انہی کے راستے پر چلا۔ اب اتحیات کے اندر دیکھیے آپ، یہ ان بابوں کی بات کر رہا ہوں جو من الصالحین میں آتے ہیں، والصالحین میں آتے ہیں۔ یہ وہ بابے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کی محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری۔
اب یہ بابوں کی شان التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی مالی عبادت اللہ کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو اللہ کے نبی آپ پر. یہاں پر حاضر کا صیغہ استعمال کیا، ایھا النبی. ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پر رحمت ہو برکت اللہ کی. السلام علینا، اب ہم اپنے پر سلام بھیجیں. السلام علینا، ادھر بابوں دی کوئی شان نہیں. بابوں سے اصل میں چڑ بابوں سے نہیں ہے. اصل میں چڑ یہ نہیں ہے کہ بس یہ فلانا بابا کے کو کیوں مانتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایسا وائرس ہے جو سوسائٹی کے اندر جہنم سے ڈالنے کی کوشش کی، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. اور یہ کہنے والا 50 بندوں کے سیکیورٹی حصار میں رہتا ہے کہ سیکیورٹی لیپس نہ ہو جائے، کہیں کوئی ٹھوک نہ دے. اسے پتا ہے کہ بابے کے چاہنے والے ایسے ہی اگر باہر نکل جائے بغیر سیکیورٹی کے تو اس کی نہ ٹانگیں بچیں گی نہ ہاتھ بچیں گے. ہمارے دل میں بابوں کی محبت اتنی، دیکھا ہم نے نہیں ہے، بس سنا ہے ہم نے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی یہ شان ہے. بابوں کا مقام اور مرتبہ. فرمایا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ نماز کی حالت بتا رہا ہوں. نماز کس کے لیے؟ بولو یار، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن سلام کس پر بھیج رہے ہیں؟ خود پر. پہلے حضور پر بھیجا، پھر السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، سلام ہو. اور میں نے کہا بابوں سے بیزار گدھا نما انسان، تو کہتا ہے کہ ہم بابوں سے دور رہیں، ہم بابوں کے قریب نہ جائیں. ارے پھر بابوں کو اپنے اسلام اور تبلیغ اسلام سے تم مائنس کرو، تمہارے پاس بچتا کیا ہے پھر؟ یہ بابے ہی تو ہیں جو دور دراز نکلے، یہ بابے ہی تو ہیں جو جنگلات میں نکلے، یہ بابے ہی تو ہیں جو ریگستان میں نکلے، یہ بابے ہی تو ہیں جو ملک با ملک جوب با جوب نکل کر انہوں نے تبلیغ اسلام کی. یہ بابے ہی تو ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے. یہ بابے ہی تو ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی. یہ بابے ہی تو ہیں جنہوں نے شریعت مطالعہ کی پاسداری کی. یہ بابے ہی تو ہیں حدود اللہ کی جو ہے پاسداری کی. بتاؤ تو صحیح، اگر انہیں مائنس کر دو تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچتا، صرف ایک جہنم کا شیطان بچتا ہے. اور وہ شیطان جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، کچھ نہیں بچتا. اب دیکھو بابوں کی شان. رب کائنات نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راستے کا حکم دیا. اب نماز رب کے لیے. فرمایا ہمارے بابوں کی شان یہ ہے، ہم نماز کے اندر بھی تمہیں ان کے اوپر سلام بھیجنے کا تمہیں ہم حکم دیں گے. فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجو. مالک اللہ کے نیک بندے کون؟ تیرے مقبولان حق کون؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ نیک کون ہے؟ صالحین کون ہے؟ غوث اعظم صالحین میں ہے، داتا علی حجویری صالحین میں ہے، بابا فرید الدین صالحین میں ہے، غریب نواز صالحین میں ہے، عبداللہ شاہ غازی صالحین میں ہے، امام احمد رضا صالحین میں ہے، امیر اہل سنت صالحین میں ہے. ارے دنیا نماز کے باہر رہ کر ہمیں کہتی ہے بابوں سے بیزار رہو، اور اللہ نماز میں حکم دیتا ہے ان پر سلام بھیجو.